السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 62 میرے ساتھ رپیٹ کریں۔ انڈیڈ الذین دوز ہو آمنوا believed والذین and those who hadu became Jews والنصارى and the Christians والصابئین and the Sabians من who آمنا believed باللہ in اللہ والیوم الآخر and the last day وعمل and did صالحا righteous deed فلہم so for them اجرہم their reward عند ربہم is with their Lord ولا and not بلکہ ولا and no، کیونکہ نو اور ناٹ میں فرق ہو جاتا نا، ٹھیک ہے، کہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ خوفن فیئر، علیہم on them، ولا and no ہم یحزنون they will grieve۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پیچھے، کیونکہ اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی تھی اور شروع میں مسلمانوں کا بھی بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اس پر ایمان لائے اور وہ کیا کرتے ہیں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اب اوورآل بتایا گیا، کیونکہ جس زمانے میں وحی اتر رہی ہے وہاں پر یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، صوابی بھی ہیں۔ صوابی دراصل مشرکین مکہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کے نا کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو مشرک بھی بتاتے ہیں، کچھ اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی ہوں، خواہ مسلمان ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، ہادو یعنی یہودی جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو یہودی کہلوایا یا نصارہ، تو اور یہاں پھر صابی ہو، ان میں سے جو بھی ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداسی، ٹھیک ہے۔ خوف ہمیں ہوتا ہے اپنے مستقبل کا، کہ ہائے میرا مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، اس لیے ہم پلان کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، آخرت کے دن کا اس کو ہم یعنی فکر لگ جاتی ہے، تو پھر وہ اسی کے لیے اسٹرائیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس سے اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز اس سے چلی گئی، تو اس کا بھی حزن یعنی غم نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مومن دنیا میں ہی یہ کیفیت پا لیتا ہے کسی حد تک نا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں پریشانی ہوتی ہے ماضی میں جو ہوا، لیکن یہ ہے کہ مومن کیونکہ اس کو پتہ ہے دنیا میں جو بھی چیزیں نعمتیں ملی ہیں آنی جانی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، تو وہ ان پر صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے ماضی میں، اور ظاہر ہے وہ اس وقت کو پلٹا تو نہیں سکتا، تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں بھی یہ مومنین ہی ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا جو وہ پیچھے چھوڑا ہے، اور نہ ہی ان کو یعنی کہ نہ ان کو خوف ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہے، اور نہ ہی ان کو یہ غم ہوگا جو وہ پیچھے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ وہاں پر ابدی خوشیوں میں داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ تو اب اس میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ یہاں پر دراصل بتایا گیا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کہ ہر وقت اس کو اس بات کا خیال ہو کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت مجھ پر نگران ہے، اور پھر یہ کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے جس دن مجھے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ یقین ہے کہ اجر ان کا اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی یا کوئی ہماری ایسی بعض اوقات ہم کوئی عمل کرتے ہیں کسی کے
نظر میں بھی نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا اجر مومنین اپنے رب کے ہاں پا لیں گے، اور ان میں مومنین میں یہی سبھی آ جائیں گے پھر، کہ جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وہ چاہے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، وہ چاہے صابی ہیں، جو بھی دین اسلام میں داخل ہو گیا اور وہی کچھ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت آئے ہیں انہی عقائد کو ماننے لگا اور انہی عبادات اور طریقوں کو اس نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، سنتوں کو اپنا لیا، تو سبھی مومنین ہیں، اور وہ ان سب کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا and when we took مِيثَاقَكُمْ your covenant وَرَفَعْنَا and we raised فَوْقَكُمْ over you الطُّورَ the mount خُذُوا hold مَا آتَيْنَاكُمْ what we have given you بِقُوَّةٍ with strength وَاذْكُرُوا and remember مَا what is in it فِيهِ is in it لَعَلَّكُمْ perhaps you تَتَّقُونَ would become righteous۔ اب پیچھے وہ ایک اصول بتا کے نا یہاں سے پھر وہ بنی اسرائیل کا ہی قصہ شروع کیا جا رہا ہے اور انہیں کو بتایا جا رہا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات جب ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی اور قرآن کی آیات کس شان نزول میں یعنی کن حالات میں اتر رہی تھی نا، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم بس قرآن کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہاری بات ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، ہر انسان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو جب پرانی قوموں کے یا پرانے تاریخ بھی پڑھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں، ٹھیک ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ان قوموں پر عذاب آیا، اور وہ اعمال کریں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بشارتیں اتریں۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اور اب اس کو آپ محسوس کریں ان آیات کو کہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جب بھی وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور وحی ان کو سناتے، اور جو کاتبین وحی تھے وہ بھی آتے تو وہ وحی لکھتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، اور کہ ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک پختہ وعدہ لیا، پختہ میثاق لیا، اور ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا کہ طور پہاڑ کو کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ توریت، یعنی توریت کے احکامات کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اس کو پکڑو مضبوطی سے، بِقُوَّةٍ ساتھ مضبوطی سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یعنی اس کو اس طرح سے امیجن کرو کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ توریت کو پکڑ کے رکھو اور اس کو کہیں گرنے نہ دو، یا یہ کہ قرآن کو پکڑ کے رکھو اور اس کو کتاب بہت اونچی جگہ پہ رکھ دو کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، کیونکہ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، remember whatever is there in it perhaps you would become righteous، ٹھیک ہے، یعنی جو اس میں احکامات ہیں تمہارے لیے ان پر عمل کرو، کیونکہ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ہم نے کتاب کو سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم سے ان احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اب اسی کی روشنی میں آپ سوچو کہ آج مسلم امہ بھی قرآن سے دور ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ پڑھ لے یعنی اس کا حفظ ہے یا اس کو پڑھنا ان کو آتا ہے، اور بہت سے جو یعنی کہ مسلم گھرانے ہیں جو بہت بھی اس میں جمپ کرتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں بچوں کو حفظ کرا دیا، یا پھر یہ کہ تجوید اچھی کر لی،
یا یہی جو سکھانا شروع کر دیا، ٹیچر بن گئے. لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے وہ ہماری بھی زندگیوں سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اس وقت وہی جو اوپر ذکر آیا تھا نا اوپر کی آیات میں، ذلت اور مسکنت ہم پر بھی ڈال دی گئی. کہیں بھی ہماری کوئی سے نہیں ہے، کوئی بھی ملک پکڑا جاتا تو اس کی شامتی آ جاتی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس وقت کیونکہ مسلمانوں نے بھی کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں بھی آپ یہ دیکھو کہ اول تو سیکھنے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب بھی ایسی ہے جو ہمارے لیے لائف ٹائم گائیڈنس ہے اور ہمیں اس سے ہی اپنی زندگی میں رہنمائی لینی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف دنیا کی ڈگریز میں ہم اتنی محنت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف علماء کا کام ہے، ہم ان سے ہی کچھ نہ کچھ پتہ کر لیں گے. اپنی مرضی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کسی مفتی کے پاس چلے گئے اور اس سے، ٹھیک ہے، جو ایک عام انسان کی ہو گئی ہے اپروچ. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر بھی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم پتہ بھی چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب آج کے زمانے میں اس پر عمل کیسے ہو. ٹھیک ہے، یہ بات آپ عام سنو گے جب آپ جو بڑے ہوتے جاؤ گے. تو جو بنیادی احکامات ہیں دین کے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب یہ ہے کہ آپ نے نمازیں اپنی پڑھ لی، روزے رکھ لیے گھر میں، چاہے آپ نے تہجد پڑھی، 100 نوافل پڑھے، لیکن باہر آپ نکلے تو آپ کی لائف جو ہے بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ہے. دین کیا ہے؟ دین دراصل ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف پیٹرن کیا ہے ہمارا، وہ پھر 24 آورز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دین ہی ہمارے لیے پسند فرمایا. تو اب جب یہ دین ہے تو یہ ہمارا لائف سٹائل کو یہی سیٹ کرے گا نا، تو قرآن ہی سیٹ کرے گا. لیکن جب ہم اس میں جو ہمیں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں وہ ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم جو آسان حکم ہے، یعنی بہت بھی ہم نے کر لیا تو نمازیں اپنی ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ بھی دوسری باتیں آتی ہیں، حلال حرام کیا ہے، کمانا کیسے ہے، سودی کاروبار کیا ہیں یا سودی معاملات، ان سے کیسے بچنا ہے، یا اسی طرح اور بھی جو ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے عورتوں کو مردوں کو سکھائے گئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چاہے ہم سمینا و اسینا نہیں کہتے یہودیوں کی طرح، لیکن عمل کا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ یہ سارے حجاب، داڑھی، یہ سود سے بچنا اور مختلف بڑے بڑے جو بھی احکامات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرنے ہیں، یعنی ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں خال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی ہماری حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کیا. امیجن کرو کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کیا. اگر انہوں نے کہا اگر مانو پکڑتے ہو کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کیا بھی، لیکن پھر اس کے بعد یہ حال ان کا یہی تھا کہ مان کے نہیں دیے. اور پھر یہاں پر فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو یعنی یہ یاد رکھو، ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرو، اس پر عمل کرو تاکہ تم بچ سکو. کن چیزوں سے بچ سکو؟ ان چیزوں سے جس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ then you turned away مِن بَعْدِ ذَلِكَ from after that فَلَوْلَا so if not فَضْلُ اللَّهِ for the grace of Allah عَلَيْكُمْ upon you وَرَحْمَتُهُ and his mercy لَكُنْتُمْ surely you would have been من الخاسرین of the losers. تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کیا کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تم پر یہ پہاڑ کو، یہ بھی ایک طرح سے معجزہ ہی ان کو دکھایا گیا کہ تم پکڑو اس کو اور اللہ تعالیٰ کو مانو اور اللہ کے احکامات کو. لیکن اس کے بعد بھی وہ پلٹ گئے، پھر گئے، یعنی احکامات کو انہوں نے نہیں ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً خسارہ پانے والے ہو جاتے. تو آج اس وقت اس آیت کی روشنی میں ہم بھی دیکھیں تو وہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کر رہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں اور
چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور رجوع کی توفیق دے دے ہم سب کو، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ الخاسرین ہو جائے تو خاسر وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے نقصان میں جا پڑے جس سے کوئی واپسی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہو، سم ٹائمز آپ کو بڑا لاس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو راس المال ہوتا ہے، جو ایکچوئل مال لگایا ہوتا ہے، وہ بھی سارے کا سارا چلا جاتا ہے. تو لیکن کیا ہے، دنیا ہی ہے نا، تو آپ پھر سے ٹرائی کر لیتے ہو، بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، بزنس پھر سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے تھوڑا. لیکن یہاں یہ اگر اللہ نہ کرے انسان آخرت کے خسارے میں ڈلا تو اس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں سے واپس دنیا میں نہیں آنا. صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خسارے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اچھا، اس میں جو اوپر ہم نے پچھلی دفعہ آیت پڑھی تھی نا، جس کا ترجمہ آپ نے آج سنایا ہے، اور تھوڑا سا میں نے آپ سے ریفلیکشن پوچھا، تو اس کو ہی میں ابھی دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. بنیادی طور پر میں اس آیت میں، یہ 61 ہے، اس میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت مسلم امہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہم طرح طرح کی ورائٹی آف فوڈس میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے کھانے پینے کے اوقات، ہمارے کھانے پینے کے طریقے اور سونے جاگنے کے، یعنی جو ہمارے معمولات ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے بھی دیکھیں اس امت سے ہی مل رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مسکنت اور ذلت سے بچائے، اور اپنے غضب سے بچائے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اس میں پڑ جاتا نا، جیسے اس آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ جی ہوا ادنا باللہ جی ہوا خیر، تو انسان جب دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر آخرت کا مقصد اس سے کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنا ہم اور غم آخرت کو بنا لیں. تو کیونکہ جب ہم اپنا ہم اور غم آخرت کو بنائیں گے تو پھر ہی ہمیں یہ یاد رہے گا کہ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کی یعنی دائمی زندگی میں ابدی جگہ پر جانا ہے، اور وہاں پر ہم اپنی ابدی جنت کو کما لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اب جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، جو دنیا میں انسان سے عرفہ والا مقاصد مطلوب ہیں، ان کی تگودوں میں لگ جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے پھر ہم کھانے پینے کے لیے تو نہیں دنیا میں پیدا کیے گئے نا، اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جنک فوڈ اور اس سب کی اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے، اور حالانکہ یہ سارا فوڈ ریسرچ سے بھی اب ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی یعنی کہ دنیا میں بھی ہیلدی نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے نا، لیکن جانتے بوجھتے ہم ان کے پیچھے ہیں، اور جو ہیلدی فوڈ ہے اس کے ہمارے زندگی میں اس طرح سے مقام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو دنیا جدھر بھی جا رہی ہے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. وہ سارے کھانے جو طب نبوی سے ثابت شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دیں. لیکن مومن اگر کبھی ہونا چاہتا ہے نا تو مہینے میں 3 دفعہ شہد کا استعمال کرے. اس طرح زیتون ہے، ریزنز ہیں، اور کھجوریں ہیں جن کے آپ نبیذ بنا کے پئیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم کر دیں. اور اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دودھ جو اتنی مکمل غذا ہے جس کے فوائد پر اب بہت ساری ریسرچز موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر اسی کو ہی پسند فرمایا، لیکن وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا اور اس کی بائی پروڈکٹس آ گئی ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے الگ سے نقصانات ہیں ان کو پریزرو کرنے کے، اور اس میں جو کیمیکلز ہیں اور پریزرویٹیوز ہیں. تو اس پہ ہم بحیثیت امت اور انفرادی طور پر بھی اگر غور و فکر کریں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو جس حد تک ممکن ہو ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق لے آئیں، اسلامی شعار کے مطابق لے آئیں. ٹھیک ہے. کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہم یہ اب یہاں پر ذکر ہے بقلی ہا، قصائی ہا، فومی ہا، عدسی ہا، وسالی ہا، تو اسی کو آپ یہ یہاں پر سارے نام لکھ لیں نا، وہ سارا جنک فوڈ جو ہم کھاتے ہیں. تو اور یہ تو جنک تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے زندگی میں تو بہت کچھ اور جنک شامل ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، یہ ساری جو ہیں وہ باڈی میں پروسیس ہونے میں، پھر اس کو اگانے میں اور سارا کچھ ٹائم لگتا ہے. لیکن وہ چیزیں جو کہ ہیلدی فوڈز ہیں
وہ جو قرآن میں یعنی کہ جنت کے پھلوں کے طور پر بھی جن کا ذکر آیا ہے، زیتون، انجیر، انار، انگور، کھجور وغیرہ، دودھ، شہد، تو اور پانی، تو اس کو چھوڑ کے ہماری زندگیوں میں کیا کیا کچھ شامل ہو رہا ہے، تو اس پہ ضرور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کھانے پینے میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں لگا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 64 تک کر لی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔